آپ نے اصل میں دو چیزوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کو اپنے نیریٹ کا انٹروڈکشن میں. ایک آپ نے فرمایا کہ جی جو تحریک لبیک کے حساب سے جو ان کا جو دھرنا وغیرہ جاری ہے یا جو چیزیں جاری ہے وہ، اور دوسرے آپ نے ایک پرائز ہائیک کے لیے جو پی ایم ایل این اور پی 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 اور باقی اپوزیشن جماعتوں نے ریلیاں نکالی ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اب جہاں تک تو تعلق ہے پی ایل پی کے جو پروٹیسٹ کا اور جو ان کی ڈیمانڈز کا اور جس طرح وہ چیزیں جاری ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ تو گورنمنٹ نے ان کو پرسکرائب کیا ہوا ہے، ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا ہے، اور اب انہوں نے اپنے بیہیویئر سے اس چیز کو پروف کر دیا ہے کہ واقعی وہ ملیٹنسی میں انوالو ہیں. جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پولیس والے شہید ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو صرف حکومت نہیں بلکہ ریاست کے خلاف. کیونکہ حکومت کے خلاف ہونا، حکومت کے خلاف ایشوز پہ بات کرنا ایک چیز ہوتی ہے. یہاں پہ غور یہ کرنا پڑے گا کہ حکومت کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، کچھ ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ حکومت وقت ہوتی ہے جو اس کو چلا رہی ہوتی ہے. لیکن جس موقع پہ آپ ایک انکنوینئنس بن جائیں، آپ نیوسنس بن جائیں سوشل سسٹم کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، اور ایسے اقدامات کریں جس سے عوام کو تکلیف پہنچ رہی ہو، لوگ پین میں ہوں، ان کی روزمرہ کی زندگی کے کاروبار زندگی نہ چل رہے ہوں، ایک ٹرموائل کی فضا نظر آ رہی ہو، ایک کنفرنٹریشن آپ کریٹ کر دیں جس میں عوام یرغمال بن جائیں، تو پھر آپ ریاست کے خلاف ہو جاتے ہیں. اچھا سر، ایک میرا سوال اسی چیز کے اوپر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو ان کی ہینڈلنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ پاکستان سے باہر مختلف ممالک سے ہینڈلنگ کی جا رہی ہے، جس میں سوشل میڈیا کے تھرو اور باقی فورن فنڈنگ والا معاملہ بھی ان کے اندر ہے کہ ان کو جو ہے وہ فنڈ کیے جا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ معاملات اگر اسی نہج کے اوپر ہیں تو پھر اگر بات چیت بھی کرنی ہے تو یہ لاہور سے آگے کیوں بڑھے؟ اس معاملے کو لاہور تک کنٹین کیوں نہیں کیا گیا؟ پہلی بات تو فرید میں ایک چیز کی آپ سے کلیریفائی کر دوں، آپ کیونکہ کچھ چیزوں کو لوگ بڑے سینسٹیو بنا لیتے ہیں. جہاں تک ان کے بنیادی ڈیمانڈ کا تعلق ہے تو یہ یاد رکھیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو سٹیچر ہے، ان کی جو سٹینڈنگ ہے، وہ جس طرح دنیا میں دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح ہم ان سے پیار و محبت کرتے ہیں، اور جو صرف آپ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں 1000 لوگوں کی ایک لسٹ بنائی گئی تھی، ایک کتاب کمپائل ہوئی ہے جو پاکستان سے باہر کمپائل ہوئی تھی، اور اس میں 1000 انفلوئنشل پرسنالٹیز آف دی ورلڈ دیکھا گیا. اس میں وہ کرسچنز نے، وہ جن لوگوں نے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن اس میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ میرے نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اس کے متعلق انہوں نے کہا گیا انہوں نے انسانیت کو بدلا ہے، اور جو انہوں نے اصول سکھائے ہیں اور جو انہوں نے چیزیں تعلیمات دی ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. تو ہم کسی بھی طریقہ کار سے ان کی ذات سے متعلق کہیں بھی کوئی چیز ہو، بنیادی طور پہ پروٹیسٹ کرنا ہمارا حق ہے. لیکن اسی نبی نے پروٹیسٹ کی بھی لمٹس لے کر دی کہ اگر آپ نے احتجاج بھی کرنا ہے، اور دنیا نے بھی اس کی لمٹس لے کر دی، اور اسلام بھی ان کی لمٹس لے کرتا ہے. تو جب ہم بات کریں گے تو ہم اس پروٹیسٹ پہ کریں گے اور اس طریقہ کار پہ کریں گے جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے، چاہے وہ لاہور میں کیا گیا، چاہے وہ گجرانوالہ میں کیا گیا، چاہے کہیں بھی کیا گیا. عوام یرغمال ہیں، یہ پروٹیسٹ عوام کے خلاف ہے، لوگوں کے رائٹس کے خلاف ہے. اور جو پارٹی لوگوں کے رائٹس کو امپنج کرتی ہے، جو پارٹی لوگوں کے رائٹس پہ ڈاکہ ڈالتی ہے، جو لوگ بھی ہے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، وہ کسی بھی طریقہ کار سے آپ ان کو پولیٹیکل لوگ نہیں کہہ سکتے، وہ ملیٹنٹ لوگ. رائٹ سر. صاحب یو تھنک کہ اس وقت جو دو چیلنجز ہیں، اس وقت ٹی ایل پی کا محاذ اور دوسری طرف آپ کا مہنگائی کا چیلنج، جس طریقے سے ہم نے دیکھا اور بات ہی کہ فیٹف کا معاملہ ہے، باقی چیزوں کا ہے، بلوچستان کے اندر ان ہاؤس چینج آ گئی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت گورنمنٹ کے لیے حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں؟ بگڑے غضنفر صاحب. یا حالات، لیکن یہ میں آپ کو بات لکھ لیجئے گا کہیں پہ کہ اگر آپ جو بھی کہا ٹی ایل پی کا، دیکھیے ٹی ایل پی جو کچھ کر رہی ہے، پاکستان کے دشمن کیا چاہتے ہیں؟ 3 چیزیں چاہتے ہیں. افغانستان کے بعد
پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا تبدیلی آئی ہے، پاکستان نے جس طرح اس کے لیے آواز اٹھائی اور کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ریکگنیشن کریں، ان کو جو ان کے پیسے روکے وہ دیں، اس میں دنیا نے اس چیز کو پسند کیا. وہ میری امریکنز کو ڈیفیٹ ہوئی تھی اینڈ وہ اس پہ خوش نہیں تھے. تو وہ پاکستان کا تین دنیا نے اس وقت تین چیزوں پر پاکستان کو دوسرا ہے اکنامکلی اس کو جو ہے پینلائز، اور چوتھا ہے ایف اے ٹی ایف کے ذریعے جو ہے آپ کے اوپر پریشر ڈالنا. بریگیڈیئر صاحب یور کمنٹس اوور اٹ. جو نیازی صاحب نے بات کر دی، کہتے ہیں تمام لوگ اسی پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کی پہلے بھی اکانومی کی حالت جو تھی اور آج بھی اکانومی کی جو حالت ہے، وہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی آپ حکومت لے آئیں، کوئی بھی پارٹی لے آئیں، اٹ ول بی دی سیم. جس طرح چل رہی ہے اسے چلے گی. یہ نعرے مارنا ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جنہوں نے پہلے حکومت نہ کی اور وہ کہیں کہ ہم آگے یہ کر دیں گے. جن پارٹیز نے پہلے حکومت کر لی ہے ان کے لیے کہنا کہ ہم آگے کوئی جادو کا چراغ لے، آئی ڈونٹ تھنک سو، بیکاز 2 × 2 4 ہوتے ہیں، 2 × 2 3.5 نہیں ہو سکتے. اگر دنیا میں پیٹرول کی پرائس بڑھ رہی ہے اور 85 برنٹ پہ پہنچ چکی ہے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ 85 برنٹ میں آپ اپنا کنواں تو نہیں کھود لیں گے نا. پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کو کنواں تو نہیں کھود دے گی، وہ تو انٹرنیشنل لیول سے تعلق پیسے لیں گے. تو یہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں، لیکن ان کنڈیشنز کو جو خراب کر رہے ہیں ابھی، جیسے بیرسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جن سے بات چیت کیوں کی، ان کو یہ کیوں نہیں کیا، تو یہ آج کی تو بات نہیں ہے نا. یہ وہ بھی دن یاد رکھیں جو اپنا کیپٹن صفدر کھڑا ہوا تھا خادم کے ساتھ اور ان کو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اسلام آباد میں آپ کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے جائیں گے. سو اٹ ہیز اے ہسٹری جس میں سارے انوالو ہیں. یہاں پہ بہت سارے منسٹر تھے جو خادم سر اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی گئے تھے، وہ بھی بیٹھے ہیں اس کے اندر ویڈیوز. اس میں میں ساروں کو کہہ رہا ہوں نا، میں تو ایک کو نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں ساری پارٹیاں ایک ہی جیسی ہیں. رائٹ سر، کوئی فارمر نہیں ہے. دے آر آل دی سیم فیسز. رائٹ سر. دانیال کلیم نہیں کر سکتے. رائٹ دانیال صاحب 2 دفعہ پاکستان کو روک کیا، تباہ کیا، پاکستان کو تباہ و برباد کیا. جہاں پہ پاکستان کا قرضہ چلا گیا تھا وہ قرضہ پاکستان کی اکانومی کو اس نے ڈبونا ہی تھا. دیکھیں آج جب یہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کے تانے بانے ادھر دوسرے ملکوں سے مل رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، کیا ان کو 4 دن پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ کون ان کو سپانسر کر رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے؟ دوسرا یہ کہتے تھے کہ اگر ہم یہ حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ جائے تو ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر جس جماعت کے خلاف جب گولیاں چلا رہے ہیں، آپ مار رہے ہیں، 4 دن پہلے آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے جب مذاکرات کرنے کے لیے تیار تھے تو تب وہ غلط نہیں تھے؟ اور تب اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو کس کی نااہلی، کس کی کوتاہی ہے؟ یہ آج سوال وہاں ہی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ حکومت ناکام، نااہل حکومت ہے. یہ اکانومی کا یہ حال اپنی نااہلی کی وجہ سے کیا ہے. اس جماعت کو یہاں تک پہنچایا انہیں اپنی نااہلی سے. اور آج جب آپ بات لیکن بیرسٹر صاحب ان تمام چیزوں پہ اپوزیشن کیا کرے گی؟ لیٹ دا گورنمنٹ، یعنی گورنمنٹ کو 5 سال مکمل ہونے دے گی؟ دیکھیں یہ وہ پہلوان ہیں رئیس بھائی جو اپنے وزن سے خود گریں گے اور بار بار گرتے ہیں، ہر دوسرے دن گر رہے ہیں.